بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام و معزز سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شعبان اختتام پذیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان سے پہلے 29 شعبان کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو، اہل ایمان کو رمضان کے لیے تیار فرماتے، ترغیب دیتے، موٹیویٹ کرتے۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ یہ حدیث لمبی نقل فرماتے ہیں کہ 29 شعبان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں چند باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے، عظمت والا، بزرگی والا، غمخواری والا، صبر والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ مختلف احادیث میں مختلف رمضان کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کریم میں بھی رمضان کے نام سے ہی اللہ رب العزت نے تعارف کروایا کہ کیسا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کیسا مہینہ ہے، کیا تعارف، کیا عظمت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ یعنی قرآن کریم جیسی مقدس عظیم کتاب کے نازل کرنے کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سارا رمضان میں قرآن کریم نازل نہیں ہوا۔ قرآن کریم 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں نازل ہوا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارے کا سارا اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق یہ دنیا میں آتا رہا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ جیسے جیسے حالات، واقعات، سوالات پیدا ہوتے رہے، اسی ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کی ایک تو تعریف یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر قرآن کریم کا بھی آگے تعارف کروایا۔ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی بہترین کتاب ہے قرآن کریم۔ فرقان ہے، فرق کرنے والی ہے، سچ جھوٹ، حق باطل، شرک توحید، سنت اور بدعت میں، صحیح اور غلط، جائز ناجائز، حلال حرام، اس کی پہچان کروانے کے لیے قرآن کریم کتاب ہے، اس کا بھی تعارف ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو آدمی اس مہینہ کو پائے، اسے زندگی میں رمضان میسر آئے، فلیصمہ، اس کے روزے رکھے۔ تو رمضان کی سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت، اعلیٰ درجے کی عبادت وہ روزہ رکھنا ہے۔ رمضان عام مہینوں سے مختلف مہینہ ہے۔ یہ ایک مغفرت کا، رحمت کا، جہنم سے نجات کا، چھٹکارے کا، خلاصی کا مہینہ ہے۔ لوٹ سیل کا مہینہ ہے، پیکج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کے کچھ اسباب پیدا ہو جائیں، ہول سیل کے لحاظ سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، اکاؤنٹ ان کا اپ ہو جائے اور بہت تیزی سے اپ ہو جائے، ان کے اکاؤنٹ میں کافی ساری کرنسی جمع ہو جانی چاہیے۔ اس لیے رمضان ہے، یہ زندگی میں اگر انسان کو مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرماتے رجب کے مہینہ میں، رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے، یعنی 2 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان کی برکات، رحمتوں کو ہم سمیٹ سکیں۔
تو زندگی میں رمضان کا مل جانا کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنا فائدہ مند ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں، دوست تھے، اکٹھا کلمہ پڑھا، اکٹھا دائرہ اسلام میں آئے، پھر کیا ہوا؟ حالات چلتے رہے، زمانہ گزرتا رہا، رسول اللہ کی صحبتیں جاری رہیں، تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا ان میں سے ایک آدمی میدان جہاد میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، پھر شہید ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، شہادت کا رتبہ پا لینا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ شہید کے بڑے فضائل ہیں، شہید کی بڑی عظمت ہے، شہید کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ شہادت اور شہداء کا کیا مقام ہے۔ وہ جو 4 طبقے ہیں اللہ کے انعام یافتہ، جن پر اللہ بہت راضی، بہت خوش، بہت انعامات کیے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تیسرے نمبر پر شہداء آتے ہیں۔ تو اس لیے ایک وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے جو ان کے ساتھ تھے 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے، شہید نہیں ہوتے، طبیعی موت آتی ہے، نارمل وفات ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ یہ جو بعد میں فوت ہونے والا اس کا دوست بھائی ہے، یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنے صحابہ دوستوں سے شیئر کی صبح کہ رات میں نے یوں خواب دیکھا کہ وہ جو 2 آدمی اکٹھے آئے تھے اسلام میں، ایک میدان جہاد میں 1 سال پہلے شہید ہوا اور دوسرا 1 سال زندہ رہا، پھر وہ طبعی موت مرا، تو یہ جنت میں پہلے داخل ہو چکا ہے۔ پھر یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھی کہ یوں میں نے خواب دیکھا اور میں نے یہ مناظر دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ جس کو آپ پہلے جنت میں دیکھ رہے ہیں یہ 1 سال زندہ رہا، اور فرمایا کیا اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا؟ اس نے 1 سال مزید زندگی گزاری اور رمضان کا مہینہ بھی پایا، تو 1 سال کی نمازیں بھی ہیں اور اس کی زندگی میں پھر رمضان بھی ہے۔ تو رمضان کی رحمتیں اور برکات اس نے سمیٹی ہیں، تو جنت میں داخلہ اس کا پہلے ہو گیا۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ زندگی میں رمضان کا ملنا انسان کے لیے کتنا بڑا فائدہ مند ہے۔ بہت سے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اب پتہ نہیں آئندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، کچھ پتہ تو نہیں لگتا نا۔ تو لہذا اگر اللہ رب العزت نصیب فرمائے اور اس کے باوجود کہ ایک مسلمان کو، مومن کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے اور پھر وہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اب ظاہر بات ہے جس آدمی کو زندگی میں رمضان ملا تھا، محض رمضان کا مل جانا، سو لینا، جاگ لینا، یہ تو کوئی نہیں نا۔ مقصد اصل کیا ہے؟ اس رمضان کا تقدس، اس کی اہمیت، اس کی عبادات، اور اس کو سمجھے اور اس کو کرے تو پھر ہی فائدہ ہوگا نا۔ تو جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوتا ہے، اس کی زندگی میں رمضان آتا ہے، تو وہ رمضان کے وہ تمام اعمال کرتا ہے تو اسے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ بھی ہمیں تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی چاہیے کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تو ملے لیکن نمازوں کا اہتمام اسی طرح جس طرح پہلے تھا، اور معاملات زندگی اسی طرح جس طرح رمضان کے بغیر تھے، اسی طرح جھوٹ چل رہا ہے، غیبتیں چل رہی ہیں، بد اخلاقیاں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اور روزے کا کوئی تقدس نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے رمضان آیا یا نہیں آیا۔ جیسا کہ اب ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے، ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں بتدریج خرابیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ اب بھی آپ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بہرحال جو پچھلا تجربہ تو یہی ہے، بازاروں میں جائیں کھلے عام شربت بک رہے ہیں،
कांजियां पी जा रही हैं, रेड़ियां चौकों में लगी हुई हैं। हत्ता कि किसी जमाने में हम बचपन में देखते थे थोड़ा सा पर्दा कर लिया जाता था कोई टेंट लगाकर, अब तो वो भी फिशों कुछ नहीं रहा, तकद्दुस ही नहीं है रमजान का, अहमियत ही नहीं है रमजान की। सरेआम सिगरेट ही चल रही है, चलते चलते चौकों चौराहों पर सड़कों पर सिगरेट पिया जा रहा है। पता ही नहीं जिंदगी में रमजान है या हम गैर रमजान में जी रहे हैं, यानी वो तकद्दुस ही नहीं रहा। हालांकि इंसान अगर रोजा नहीं रखता उसका पर्सनल मामला है अल्लाह और बंदे के दरमियान। इसलिए तो हदीस में है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा, बदला मैं ही दूंगा। अब जाहिर बात है तमाम आमाल का बदला तो अल्लाह ने ही देना है। नमाज का बदला कौन देगा? क्या किसी बंदे ने देना है? ज़कात का अजर किसने देना है? बंदे ने देना है। हज का किसने देना है? सदका, खैरात, नवाफिल, इबादत, अपनी तमाम चीजें, सबका अजर तो अल्लाह ने ही देना है। मगर रोजे के लिए मखसूस क्यों फरमाया कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका सवाब अजर अता फरमाऊंगा, मैं ही इसका बदला दूंगा। इस अमल के अंदर इखलास बहुत ज्यादा है, इखलास बहुत ज्यादा है। इतना सीक्रेट अमल है कि सिवाय अल्लाह के और इस रोजादार के और किसी को कोई पता नहीं है। हम नमाज पढ़ें तो ये सीक्रेट नहीं है, कम से कम लोग हमें देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने जा रहा है, दाएं बाएं खड़े देखते हैं नमाजी है। इसी तरह ज़कात देते हैं, जितना मर्जी खुफिया करके दे लें, कम से कम लेने वाले को तो पता है ना कि मेरी खयानत की गई है, और कोई भी ना देखे मगर लेने। हज करने जाए तो फिर तो शादियाने बड़े होते हैं, ढोल ढमके के साथ जाते आते हुए बड़े हार शार पहनाए जाते हैं, हाजी साहब आए। तो हर अमल में कुछ ना कुछ नजर आता है, मगर रोजा ऐसा है जिसमें कुछ नजर नहीं आता। सिवाय अल्लाह के किसी को कोई पता नहीं है। घर में कोई भी नहीं है, फ्रिज में तमाम लवाजमाते जिंदगी पड़े हैं, मगर रोजा रखने के बाद रोजेदार किसी ठंडे मशरूब, किसी खाने की चीज को मुंह तक नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा रोजा टूट जाएगा। यही तो वो एक जज्बा है, यही तो वो एक्सरसाइज है, मशक है जो अल्लाह तरबियत करते हैं हर साल कि मेरे बंदे जिस तरह तू रोजा रखने के बाद रमजान में ये अपना माइंड सेट करता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, बाकी महीने में तो यही समझा कर कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। तरबियत किस चीज की है, मशक किस चीज की है? तो खैर इसलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा। इसका एक मफहूम उलमा और बयान करते हैं। रोजे माशर नमाजियों की जमात आएगी, कहाँ है नमाजी? आ गए, फरिश्तों से अल्लाह कहेंगे जाओ इनको ये दे दो जो भी अल्लाह ने देना। ज़कात वाले इनको, हुज्जाज इनको, नवाफिल वाले, तस्बीहात वाले, जिक्र वाले सारे। ऐन साइमून, रोजादार कहाँ है? फिर ये भी एक आवाज आएगी, साइमून कहाँ है? साइमात कहाँ है? रोजा रखने वालियां कहाँ हैं? रोजा रखने वाले कहाँ हैं? मर्द कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? फिर एक जमात खड़ी हो जाएगी। तो ये जो है ना, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, मैं ही इनका अजर अता फरमाऊंगा, मैं ही जजा दूंगा। तो फिर अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे हट जाओ, इनको मैं खुद अजर अता करूंगा। तो ये इसका मफहूम उलमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह डायरेक्ट रोजादार और उसके साथ। आमतौर पर हमारे जॉब सिस्टम में, फैक्ट्री में, दफातर में जो एग्जीक्यूटिव होता है, ऑनर, फैक्ट्री ऑनर होता है, मालिक, उसने नीचे स्टाफ रखा होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो नीचे लेबर को तनख्वाहें वो फाइनेंस का जो आदमी होता है इंचार्ज, वो तकसीम करता रहता है, तनख्वाहें बांटता है हर महीने, मालिक नहीं देता। यही सिस्टमेटिकली चल रहा है। लेकिन अगर उस फैक्ट्री, उस दफ्तर में कोई खास बंदा और उस फाइनेंस के शोबे को कह दे कि इसको आप सैलरी नहीं देंगे, मैं खुद दे लिया करूंगा, इसका और मेरा मामला है,
تو اونر ایگزیکٹو آفیسر یا ایگزیکٹو جو پوسٹ ہوتی ہے، مالک ہوتا ہے، وہ بلاتا ہے کمرے میں، اسے اپنی طرف سے ہی کچھ عطا کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی دیتا ہے، باقی 400 ملازمین کو کچھ پتا نہیں ہے کہ سیلری کسی کی کتنی ہے۔ حالانکہ جو پہلے پیسے آ رہے تھے وہ بھی در حقیقت مالک کی طرف سے ہی آ رہے تھے، وہ فائنانس کا انچارج جو ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں دے رہا تھا۔ تو اس طرح ہی الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا، اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے، حج بھی اللہ ہی کے لیے ہے، دیگر تمام اعمال صالحہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کرے اللہ ہی کے لیے ہوں، کیونکہ انسان کے سلپ ہونے کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت کی دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو خیر اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہے، تمام امتوں میں روزہ فرض چلا آ رہا ہے، طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ بعض نبیوں کی امتوں میں روزہ اور طریقے کا تھا، بعض کا اور طریقے کا تھا، بعض کا اور طریقے، بعض کا ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، ایک دن رکھنا، ایک دن اس طرح ایک گیپ کر کے روزہ تھا۔ بعض کا 24 گھنٹے کا بھی روزہ تھا، بس ایک دفعہ افطار کر لیا پھر دوبارہ رکھے۔ تو اس طرح بہرحال مختلف، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، سب میں روزے کا تصور تھا۔ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی بہت بڑا عنوان ہے، تقوی، پرہیزگاری، بچنا، یہ تقوی کے معنی ہے۔ عام طور پر معنی کیا کیا جاتا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ قرآن کریم میں ہے نا شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین، تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا تقوی ہے۔ پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے۔ محض نماز، محض روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، ارکان اسلام ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، ان کا نام تقوی نہیں ہے، اگرچہ ہے، لیکن اصل تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے۔ ہماری صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، آ رہا ہے رمضان، رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھ کر گناہوں سے نہیں بچتے، روزہ رکھ کر گناہوں سے نہیں بچتے۔ جب گناہوں سے نہیں بچتے تو پھر تقوی نہیں آتا۔ پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے نہیں بچتا، گالی گلوچ سے نہیں بچتا، جھوٹ بولنے سے نہیں بچتا، غیبت، تہمت، الزام تراشیوں سے نہیں بچتا، تو وہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، چند خطبہ کے جمعہ کے خطبات میں یہ باتیں گزری ہیں، روحانی امراض کے نام پر ہم نے عرض کیا تھا، تکبر، حسد، غیبت، جھوٹ، الزام، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ تمام بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، ان کو ہم گناہ بھی کہتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا اصل فلسفہ ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طرح روزہ رکھنے کے باوجود اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اسی طرح باقی گناہوں سے بھی بچو۔ اگر میں گناہ کروں گا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا، میرے مالک کا حکم ٹوٹے گا، میں نے اپنے مالک کا حکم نہیں توڑنا۔ یہ ہے ایکسرسائز رمضان کی، یہ ہے فلسفہ روزے کا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ رمضان
बरकत का महीना है, इसमें बरकत बहुत ज्यादा होती हैं, जिनमें बंदा मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। अब रिज्क बढ़ने के असबाब क्या है, कैसे आता है, कहां से आता है, किधर से निकलता है, ये तो कुरेदना क्या जरूरत है, लेकिन मिलता तो अच्छा है ना महाराज। बहुत सारे लोग सहर का इंतजाम करते हैं, इफ्तारियों का इंतजाम करते हैं, दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं। और जिन लोगों ने कभी पूरा साल अच्छा उम्दा फल खजूरें नहीं देखी होती, वो पेट भरकर खाते हैं और मटन बिरयानियां खाते हैं। क्यों खाते हैं? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि जो रोजा इफ्तार करवाता है उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलता है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जरूरी नहीं है कि तुम पेट भरकर खाना खिलाओ, 2 घूंट लस्सी के भी पिलाकर इफ्तार करवा दो, फिर भी अल्लाह तुम्हें इतना ही अजर अता फरमाएगा। क्योंकि सारे सहाबा तो मालदार नहीं थे, अक्सर सहाबा तो गरीब थे, वो चंद एक थे जो मालदार थे। मालदारों की हमेशा कमी होती है, गुरबा हमेशा ज्यादा ही तादाद में होते हैं। तो इसलिए ये बड़े बड़े दस्तरखान खुलते हैं, इफ्तारी के अच्छे अच्छे इंतजाम होते हैं। ये उस हदीस का मिसदाक है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम और एहसान है। अक्सर सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है इन बड़े बड़े दस्तरखानों पर बेरोजे लोग ज्यादा होते हैं, रोजेदार कम नहीं होते। ये भी अलमिया है। हालांकि ये खाना, ये इफ्तारियां रोजेदारों के लिए होती हैं, मगर सबसे पहले वहां हाजिरी किसकी होती है? जो रोजे का सत्यानाश करते हैं। ये हमने तजर्बा हमारा। ईद मिलन पार्टियां अक्सर वो लोग ज्यादा करते हैं जिन्होंने कभी रमजान का रोजा नहीं रखा होता, वो ईद मिलन पार्टी का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। असल में ये इफ्तारी, ये सहर और जनाब ईद, ये सारी चीजें उन लोगों के लिए अल्लाह ने रखी हैं जो रोजे का एहतमाम करते हैं, जो रोजे का तकद्दुस समझते हैं, रमजान का तकद्दुस समझते हैं। अल्लाह ने इसकी तौफीक अता फरमाए। रमजान का वो महीना है जिसमें एक अमल 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। फर्ज नमाज का सवाब 70 फर्जों के बराबर और नफलों का सवाब फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। बहुत बड़ा पैकेज है। आज हमें इंटरनेट के पैकेज मालूम है, क्यों? मोबाइल के पैकेज मालूम है, क्यों? ये एक सॉलिड चीज है, फिजिकल, जो हमारे हाथ में आती है, इसलिए हमें उस पर पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा यकीन है। और ये जो अहादीस में, कुरान में अल्लाह के वादे हैं, ये वादे हैं अल्लाह ताला के कि नफल फर्जों के बराबर और फर्ज 70 फर्जों के बराबर बहुत बड़ी ज़रब देते हैं अल्लाह ताला इस रमजान में। महज एक बहाना है कि मेरे नबी के उम्मती किसी तरीके से बख्शे जाएं। और फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं अल्लाह तबाह हो, बर्बाद, हलाक हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में रमजान आया और वो अपनी मगफिरत न करवा सका, रसूलुल्लाह ने फरमाया आमीन, जिब्राईल तू जैसे कहता वैसे ही होना चाहिए। किसने फरमाया? उस नबी ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन की तकरीरें बड़ी सुनते हैं, बड़ी रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन यहां पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? बद्दुआ दे रहे हैं। किसके लिए? जो रमजान से फायदा नहीं उठाता, उसकी बर्बादी और हलाकत के लिए रसूलुल्लाह आमीन मोहर लगा रहे हैं। अल्लाह हम इससे महफूज रखे, बचा कर रखे अल्लाह हम सबको, कि हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बद्दुआ का मिसदाक न बन जाए। रमजान का खुतबा इत्तेफाक से, लेकिन साथ साथ एक दो बातें और भी अर्ज करना थी। हज की वेकेशन हो रही है, हज की फर्जियत भी बहुत ज्यादा है, मौसम है हज का, इसलिए कि अब दरखास्त जमा है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हर मुसलमान पर हज फर्ज है जो जाने की इस्तिताअत रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी बावजूद इस्तिताअत के हज नहीं करता, यहूदी मरे, ईसाई मरे, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक
نہیں ہے. یہ 10-15 دن اپلیکیشنز ہونی ہیں. اگرچہ حج خاصا مہنگا ہے لیکن بہرحال اگر ہم دیگر لوازمات زندگی اپنی خوشی غمی کے خرچے دیکھیں کروڑوں آتے ہیں, اس حساب سے دیکھیں تو ہمیں حج ذرا مہنگا نظر آتا ہے, لیکن شیطانی کاموں پر لگاتے ہوئے ہمیں رقم ہلکی محسوس ہوتی ہے, ادھر مہنگی محسوس ہوتی ہے. بہرحال اگرچہ مشکل ہے لیکن اس کو پرائیورٹی میں رکھنا چاہیے, ترجیحات میں رکھنا چاہیے. یہ ارکان اسلام میں ہے, نماز, روزہ, حج اور زکات, یا زکات پہلے حج بعد میں, دونوں حدیثیں آگے پیچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے, سنت ادا فرمائے.